جی تھینک یو. میرا نام باسم محمود ہے, GNN TV سے میرا تعلق ہے. میرا سوال سفارتی معاملات سے ہے. جس طرح سے حکومت نے شروع میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو دوست ممالک ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا, بڑا فائدہ ہوا, اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو بڑا اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا. لیکن ابھی ایک نیا معاملہ جو مشرق وسطیٰ میں شروع ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں, تو حکومت کی کیا پالیسی ہے, کس طرح سے پاکستان کو جو آئسولیشن اگر جاتا ہے اس سے کس طرح سے اس کو بچایا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر جو سب سے بڑی, اگر میں کہوں کہ ایک سب سے بڑی جو کامیابی ہماری حکومت کی ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے. کبھی بھی آپ اگر دیکھ لیں دنیا میں ایک اتنی ملک کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں جتنی آج پاکستان کی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا تھا کہ ہندوستان ایک بڑا اچھا ملک تھا اور پاکستان صرف دہشت گردوں کا تھا. آج آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل پریس صرف اور صرف ہماری حکومت کی انٹرنیشنل لابنگ کی وجہ سے آج دنیا میں جدھر جدھر ہم نے جا کے اپنی فورن پالیسی اور ایکسپوز کیا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت کشمیر میں اور ہندوستان میں, کبھی بھی یہ کامیابی پاکستان کو نہیں تھی. اور اگر آپ کسی بھی جو جانتا ہے فورن پالیسی جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں, جو پرانے ڈپلومیٹس, کسی سے پوچھ لیں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے کبھی پچھلے 50 سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ تھی. نمبر 2, یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان پاکستان کو سمجھتا تھا کہ ہم ان کے مخالف ہیں, ہندوستان کے وہ زیادہ قریب تھا. امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم دوگلی گیم کھیل رہے ہیں, ڈو مور کرو. آج امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو. آج افغانستان سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. وجہ کیا اس کی کہ آج پاکستان کو دنیا یہ سمجھتی ہے وہ ملک جو کہ امن لے کے آ رہا ہے افغانستان میں, جس نے پوری کوشش کی سب سے پہلے کہ امریکی اور طالبان کی بات چیت کروائی اور اس کے بعد پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کو بٹھایا. وہاں مشکلات ہیں لیکن پاکستان کا ایک پازیٹیو رول دنیا آج ایکنالج کر رہی ہے. آج ہمیں کوئی ڈو مور نہیں کہہ رہا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذرا دیکھیں پچھلے 20 سال میں پاکستان کو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈو مور کہیں اور پھر ہمیں برا بھلا بھی کہا. جنگ کسی اور کی ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا تھا ان کی کامیابی نہ ہونے کی. اور اگر آپ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں, ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں. پاکستان کا تو موقع قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. لاسٹ کویسچن.